بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ناظرین، سچ ٹیلی ویژن کی جانب سے پروگرام صبح درخشاں اور میں ہوں آپ کا میزبان اظہر علی عابدی۔ ناظرین، صبح کے وقت یہ پروگرام سچ ٹیلی ویژن کی جانب سے عموماً پیر سے جمعرات نشر ہوتا ہے۔ ہم ایسے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں کہ جو آپ کے نہ صرف دن کو خوشگوار بنائیں، با مقصد بنائیں، بلکہ موضوعات ایسے ہوں کہ جو ہمیں عمل کی جانب بھی راغب کریں، ہمارے عقیدوں کو بھی مضبوط کریں، اللہ پر ایمان کو مضبوط کریں اور اہل بیت علیہم السلام سے محبت کو بڑھائیں، صحابہ اکرام کی جانب ہمارا دھیان ہو اور ان کو ہم فالو کریں۔ کوشش ہماری ایسے موضوعات ہی کی ہوتی ہے، لیکن آج جو موضوع ہم لائے ہیں وہ تو روحانی طور پر انتہائی کیف آور اور انسان کو ایک اور ہی دنیا میں لے جانے والا موضوع ہے۔ آج ہم واقعہ معراج اور شان رسالت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ناظرین، جو 26 کا دن اور پھر 27ویں کی رات آتی ہے، اس حوالے سے دو باتیں بہت عالم اسلام کی تاریخ میں مقبول ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ شب معراج ہے، یہ بات بھی مسلمہ ہے کہ اور بھی تاریخیں ہیں، رمضان کے مہینے کی بھی بات ہوتی ہے، اور یہ بات تو مسلم ہے کہ ایک سے زیادہ دفعہ معراج ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اور دوسرا 27 کی شب اور 27 کے دن کے حوالے سے یوم بعثت بھی منایا جاتا ہے، یعنی رسول اللہ پر پہلی وحی مبعوث پر رسالت وہ اس دن ہوئے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ معراج کے واقعے پر گفتگو کریں اور بعثت کے حوالے سے بھی ہو، اور پھر ہم اپنے ایک اور پروگرام میں بعثت کے حوالے سے بھی، یعنی رسول اللہ جب مبعوث ہوئے تو یہ کس طرح کا دن ہے عالم انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور یہ کیسی عید کا دن ہے، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا حیدر علوی صاحب قبلہ موجود ہیں۔ ہمیشہ کی طرح آپ معارف دینی نہایت دل نشیں، دلکش مگر بہت ہی سادہ و سلیس انداز میں بیان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور آج کا موضوع بھی آپ کے ذوق کا موضوع ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہیں، جناب مولانا مصطفیٰ حیدر نقوی صاحب۔ آپ ایک عالم دین ہیں، اسکالر ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ آپ ہمارے ملک کی ایک معروف یونیورسٹی سے نوجوان ہیں، لیکن علم کی تلاش میں بھی رہتے ہیں، مطالعے میں بھی رہتے ہیں، اور بہت سے موضوعات پر دسترس بھی ہے آپ کو۔ دونوں شخصیات کا مہمانان گرامی کا استقبال کرتے ہیں سچ ٹیلی ویژن کی جانب سے۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، میں نے جیسے عرض کیا کہ موضوعات تو اسلامی حوالے سے، انسانی حوالے سے، سماجی حوالے سے، اور اسلام کیونکہ دین فطرت ہے تو ہر اچھا موضوع اسلامی ہے، بہت سے ہوتے ہیں، لیکن جو آج کا موضوع ہے معراج، یہ تو جب ہم رسول اللہ کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوچتے ہیں تو ایک خاص روحانی کیفیت میں ہم چلے جاتے ہیں۔ وہ جو بڑی معروف آیت ہے، اس کی آپ یقیناً تلاوت فرمائیں گی کہ پاک ہے وہ رب جو اپنے بندے کو لے گیا، اور پھر معراج کا ذکر ہوا تو انسان رسول اللہ کی امت میں ہونے پر فخر محسوس کرنے لگتا ہے۔ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں پہ وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے ہیں۔ وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اور آقا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ یقیناً انسانیت کی معراج، جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، کہ جب وہ سر جھکاتا ہے تو اللہ کے حریم ناز میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ خاتم الانبیاء تھے، آخری رسول تھے، اور اس سے قبل جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے بن دیکھے خدا کی طرف بلایا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد جاءکم برہان کی جو ہے وہ منصب پہ فائز تھے کہ سراپا اللہ کی دلیل بن کر آئے۔ اب لازم تھا کہ جو آخری رسول ہیں وہ ایک ایسے خدا کی طرف پیغام لے دیں کہ جس کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ معراج کے نتیجے میں رسول اللہ فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بڑی حسین ترین صورت میں دیکھا ہے۔ اور پھر آقا کریم جب اسلام کی بات کرتے ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مصائب اور آلام کا ایک ایسے کہ پہاڑ گرا دیا جاتا ہے۔ اہل مکہ نے وہ کون سا ظلم ہے جو حضور پر نہیں ڈھایا، لیکن اس دوران دو ایسی ہستیاں تھیں جو نبی پاک کی
یوں کہہ لیں کہ پشت کی مضبوطی کا باعث تھیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر سے باہر اور گھر کے اندر ڈھارس بندھاتی تھیں۔ ایک حضرت سیدنا ابو طالب کی ذات تھی اور دوسری سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ دونوں یکے بعد دیگرے 10 جو ہے وہ نبی کریم اعلان نبوت کے 10ویں سال وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ دکھ کی ایسی داستان تھی کہ میرے آقا نے اس سال کو عام الحزن کے طور پر منایا، اور پھر اس دوران میرے آقا کے اوپر وہ جو پہلے باہر ظلم نہیں کر رہے تھے فزیکلی کہ حضرت ابو طالب کا خوف تھا انہیں، اب انہوں نے باقاعدہ رسول اللہ کو جسمانی طور پر بھی نقصان پہنچانے کا ارادہ بنا لیا۔ ایسے میں حضور جب طائف کی وادی میں آتے ہیں کہ شاید وہ میری بات کو تسلیم کر لیں، انہوں نے تو ظلم کی ایک نئی داستان رقم کر دی۔ جب سارا ماحول میرے آقا کے خلاف ہو گیا، تب پروردگار عالم نے 27ویں رجب کو فرمایا محبوب دنیا والوں نے یہ محسوس کیا کہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم شب معراج آپ کو آپ کی اس دنیا میں نہیں بلکہ عرش اعلیٰ پہ جو آپ کی حکمرانی ہے ہم وہ منظر آپ کو دکھاتے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حقیقت ہے، جو حضور کی تخلیق اول ہے، وہ تو نورانیت تھی، وہ تو اللہ کے حریم ناز میں حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرا اور علی کے نور کو حضرت آدم کی تخلیق سے بھی 14,000 سال پہلے تخلیق فرمایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ یہاں کے نہیں تھے، حضور وہاں کے تھے، وہاں تو سب پہچانتے بھی تھے، مانتے بھی تھے، اس لیے اللہ نے اپنے جلوے دکھا کر مصطفیٰ کے دل کی تسکین کا سامان کیا، کیونکہ حضور نبی کریم صاحب الاولیاء یہ حکمت تھی کہ ایک دنیا کے اندر جو حکمرانی ہے وہ تو یہاں حضور موجود ہیں، عرش اعلیٰ پہ جو حضور کی حکمرانی ہے وہ شب معراج پروردگار عالم نے دکھائی، اور اس کا اظہار بھی اس طرح فرمایا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہاں پر جو آج سب سے بڑا اعتراض یہی ہوتا ہے کہ اس ترقی یافتہ دور کے اندر بھی، اور مسلم اعتراض کرتے ہیں رسول اللہ کیسے ممکن ہے کہ انسان ہوتے ہوئے عرش اعلیٰ تک تشریف لے کر جائیں؟ بھئی دعویٰ مصطفیٰ کا ہے ہی نہیں کہ میں گیا ہوں، دعویٰ خدا کا ہے کہ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے محبوب کو اور جس نے سیر کروائی ہے اپنے محبوب کو۔ تو یہاں دعویٰ خداوندی ہے، اور خدا تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی طاقت رکھتا ہے، اور وہ فرما رہا ہے کہ میں نے سیر کروائی۔ اب خدا کے دعوے کے مقابلے میں اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو کم از کم اتنا طاقتور تو ہو کہ جو اللہ کی قدرت کا مقابلہ کر سکے، اور یقیناً کائنات کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین بھی ہے، سب سے بڑا قادر مطلق ہے، اور اس نے اپنے محبوب کو یہ سیر کروائی، اور مقصد یہ تھا کہ میرے محبوب کے آخری چونکہ رسول ہیں تو آخری امت کو یہ پیغام دینا تھا کہ تمہیں عروج کی طرف جانا ہے، تمہیں ترقی کی طرف جانا ہے، تمہیں زمین پر جو ہے وہ رینگنا نہیں ہے، بلکہ وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، ہم نے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورت معراج، واقعہ معراج کا پس منظر بھی بیان کیا، اور پھر اس واقعہ معراج کی وہ روحانی کیفیات بھی آپ نے یقیناً ہمیں اس منزل میں داخل کر دیا۔ اب میں جناب مولانا مصطفیٰ حیدر نقوی صاحب سے دریافت کرنا چاہوں گا کہ واقعہ معراج شان رسالت کا ایک بہت عظیم باب ہے۔ ویسے تو ختم مرتبت وجہ تخلیق کائنات ہیں، محبوب خدا ہیں، ان سے بڑھ کے کون ہے، لیکن خود معراج کا واقعہ اور یہاں پر جو پھر جو مختلف مراحل اس کے بیان کیے جاتے ہیں وہ بتاتا ہے کہ رسول پاک ختم مرتبت کا کس قدر مشتاق تھا خدا۔ روایات میں بھی آیا ہے کہ جبرائیل نے یہ کہا کہ جب وہ حاضر ہوا خدمت میں کہ خداوند قدوس آپ کا مشتاق ہے، فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لآلہ والصلاة علی آلہ، اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وما محمد الا رسول۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے خوبصورت موضوع پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
معراج کے عنوان کے حوالے سے ہمیں بلایا ہے، ہم بھی آپ کا اور بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ہماری بھی معراج ہے کہ ہم معراج والے نبی کا آج تذکرہ کرنے کے لیے واہ یہاں پہ واہ، جمع ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جیسے کہ حضرت نے بیان کیا ہے، میں تو اسی فضائل کی گہرائی میں چلا گیا۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے بیان کیا ہے، اور انہوں نے جو حدیث پاک تلاوت کی کہ اے میرے نبی آپ کب سے نبی ہیں؟ قلت نبیًا آدم و بین الماء والطین۔ واہ واہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ان تاریخوں میں مت تولو، ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ واہ واہ واہ، ایک بنانے والا تھا وہ رب العالمین تھا، واہ واہ، ایک بننے والا تھا وہ رحمت للعالمین تھا، واہ واہ واہ، اور یہ طے ہے جیسے کہ حضرت نے فرمایا، اللہ کا دعویٰ ہے قرآن مجید میں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پہ قادر ہوں۔ واہ، کہ نبی کریم گئے ہیں، اتنی بلندی پہ گئے، اور معراج سرکار نے حاصل کی کہ کنڈی بھی ہل رہی ہے، بستر بھی گرم ہے۔ ارے بھائی جب اللہ کل شیء قدیر کی آیت ہے تو کیا بعید ہے کہ میرا رب جو چاہے وہ کرے۔ اور جیسے کہ آیت یہ بتا رہی ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ میں لے گیا، یعنی کہ رب لے کے گیا ہے۔ جیسے انہوں نے کہا ہے کہ دعوی توحید ہے کہ میں اپنے بندے کو لے کے گیا۔ اور یہاں پہ ایک بڑا باریک نقطہ میں اپنے سامعین کے سامنے رکھوں، جی جی، یہاں پہ عبد ہی کا لفظ آیا ہے۔ رسول کا منصب علیحدہ ہے، مقام رسالت اپنی جگہ پہ عبدی صاحب وہ طے ہے، وہ علیحدہ ہے۔ رسول بن کے جانا اور ہے، عبد بن کے جانا اور ہے۔ واہ واہ، اور میرا نبی وہ ہے کہ اگر ہم قرآن مجید یقیناً سبھی نے پڑھ رکھا ہے، اگر توجہ سے پڑھا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج اور موسیٰ کلیم اللہ کا اللہ سے ملاقات کرنا بڑا فرق ہے اس کے درمیان، اور زمین آسمان کا فرق ہے۔ کوئی شک نہیں۔ کہ جب موسیٰ علیہ السلام گئے وہاں پہ تو دیکھیں کہ کتنا مسئلہ ہوا پیچھے۔ جب ہارون علیہ السلام کو آپ بنا کے گئے اور 40 راتوں کے لیے جب آپ گئے کوہ طور پہ، پہلے وہاں جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو کیا آواز آئی؟ فَخْلَعْنَا لَكَ، اے موسیٰ یہ وادی طویٰ ہے، مقدس ہے، آپ اپنی نالین کو اتاریے۔ اور کسی خطیب کا کیا خوبصورت جملہ ہے کہ جب آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ منازل طے کرتے کرتے ثم دنا فتدلی، سورہ نجم اس مقام پہ جب پہنچے تو آقا نبی کریم نے جب گزشتہ واقعے کے پیچھے نظر کی تو سرکار نے ایک مرتبہ سوچا کہ اتنا بڑا مقام ہے، کیوں نہ میں اپنی نالین اتاروں۔ تو وہاں پہ آواز قدرت یہ آئی، اے میرا محبوب، تو ہے میرا محبوب۔ وہ تھا موسیٰ، اور موسیٰ کو یہاں پہ نالین اتروا کے عرش معلیٰ کی خاک اس کے قدموں سے لگائی تاکہ موسیٰ کی عزت میں اضافہ ہو جائے۔ تو ہے میرا محبوب، تیرے لیے میں نے کائنات سجائی ہے، میں یہ اللہ چاہتا ہوں کہ تیری نالین کے ذرے میرے عرش معلیٰ پر لگیں تاکہ میرے عرش معلیٰ کی عزت میں اضافہ ہو جائے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ جن کی نالین مبارک کے ساتھ سرکار نے معراج حاصل کی۔ کوئی شک نہیں، کسی کتاب میں عبدی صاحب آپ دیکھ لیں کہ ہمیں نہیں ملے گا کہ سرکار نے نالین مبارک اتاری۔ جی جی بے شک، یہ تو بڑا مشہور اسی لیے تو نالین مبارک کی شبیہ پیشانیوں پہ سجائی جاتی ہے، گھر گھر پہ سجائی جاتی ہے۔ بے شک بے شک۔ اور یہ اتحاد امت کا سب سے بڑا ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہم ایک ہی تو ذات ہے کہ جس پہ ہم یکجا ہیں۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت گفتگو، اور معراج کے واقعے کو کس طرح سے رسول پاک کی شان کے ساتھ اور پھر آپ دونوں علماء نے امت کی جو خوش بختی ہے اس سے جوڑا ہے۔ ابھی بہت وقت ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ اور ناظرین، معراج، واقعہ معراج اور شان رسالت اور معراج کس طرح رسول پاک کے حوالے سے تو ہے، لیکن ہمیں معراج سے کیا کیا اسباق ملتے ہیں، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ رہیے، جلدی واپس۔ ناظرین، پروگرام صبح درخشاں میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج صبح کچھ زیادہ ہی درخشندہ ہے کیونکہ
ہم گفتگو کر رہے ہیں معراج پر، ایک ایسا واقعہ جو کیف آوری ہے، اور جب ہم رسول پاک کی معراج کا ذکر کرتے ہیں تو ہماری اپنی فکر بھی یقیناً معراج پر پہنچ جاتی ہے۔ مولانا حیدر علوی صاحب موجود ہیں، مولانا مصطفیٰ حیدر نقوی صاحب موجود ہیں۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، وقفے سے قبل ماشاءاللہ آپ دونوں علماء نے بہت ہی خوبصورت انداز سے رسول پاک کی شان اور واقعہ معراج کا پس منظر آپ نے بیان کیا، تو میں چاہوں گا اس کے کچھ مراحل بھی بیان فرما دیجئے۔ مدینہ سے آپ کا، مکہ سے آپ کا جو ہے وہ جانا بیت المقدس تک، بیت المقدس تک، اور پھر وہاں سے آپ کی معراج کا حقیقتاً شروع ہونا اور آپ کا پھر عرش تک جانا، وہ کچھ مراحل ہمیں بتائیے تاکہ ہمارا ایمان بھی تازہ ہو اور ہم یہ سن کر رسول پاک ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بھی ہم متمنی ہوں۔ دیکھیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پھپھی سیدہ ام ہانی کے گھر میں آرام فرما تھے، اور جبریل امین آتے ہیں اور جگاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ مشتاق علیک، اللہ آپ کا شوق رکھتا ہے، کائنات ساری رب کا شوق رکھتی ہے، اور رب تعالیٰ اپنے محبوب کا اشتیاق رکھتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ وہ محبوب جو کبھی راتوں میں سوئے نہیں ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ قد تورمت قدماء، اور رسول اتنا قیام طویل فرماتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک ورم زدہ ہو جاتے تھے، لیکن شب معراج وہ ایک لاڈ تھا، وہ اللہ تعالیٰ سے پیار تھا کہ محبوب چادر تان کے سوئے ہوئے ہیں تاکہ جبریل کو بھی پتہ چلے کہ پروردگار عالم کے حکم سے اب محبوب کو ہم نے جگانا ہے۔ یہ وہ کچھ ایسی بات مجھے لگ رہی ہے کہ مولا کائنات بھی راتوں کو نہیں سوتے تھے اور عبادت، لیکن ہجرت کی شب کہتے ہیں میں ایسا سویا، ایسی نیند آئی، بس وہ ایک رات ہی چین کی نیند سویا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ یہ جو شب معراج قرآن حکیم نے کہا کہ بے عبد ہی، اقبال نے کہا تھا عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر، این سراپا انتظار او منتظر۔ عبد وہ ہوتا ہے جو ساری زندگی ہاتھ باندھ کے اس کے لیے کہتا ہے کہ میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، اور عبد ہو وہ ہے جس کا انتظار پروردگار ارض و سما خود فرما رہا ہے۔ حالانکہ انکا بِأَعْیُنِنَا کے بھی الفاظ موجود ہیں، حبیب آپ ہر وقت ہماری نگاہ قدرت کے سامنے ہوتے ہیں، آپ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں، ہم آپ کو ہر وقت تکتے رہتے ہیں۔ لیکن جو من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ وہ ہے جس کا انکار کفر ہے، کیونکہ قرآن نے بیان کر دیا۔ اب الہ کا معنی تک بھی کیا جا سکتا ہے، اور الہ کا معنی سمت بھی ہوتا ہے، طرف بھی ہوتا ہے، کہ ہم نے مسجد حرام سے مقصد اقصی کی طرف آپ کو سیر کروائی۔ یہاں جب حضور نبی کریم صاحب لولاک براق پہ سوار ہوئے اور پھر جب تشریف لے کے جا رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مالک میں جب دنیا سے جاؤں تو میری قبر کو اس جگہ پہ مجھے مدفون کرنا کہ جہاں پر رسول اللہ شب معراج گزر رہے ہوں، تاکہ میں ان کو ویلکم کروں، استقبال کروں۔ اب لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں، حضور نے فرمایا مررت بقبر موسیٰ هو قائم یصلی فی قبرہ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا تو وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ بھئی وہ مکلف نہیں ہے، نماز کا وقت نہیں ہے، رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، وہ قیام کر رہے ہیں، آقا کے لیے قیام کر رہے ہیں، تو قیام میں نماز نہیں پڑھنی ہے۔ یصلی کا معنی صرف نماز نہیں ہے، اسی یصلی کو اگر ان اللہ و ملائکتہ یصلون میں دیکھیں تو پھر معنی یہ بنے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصطفیٰ کے استقبال میں محمد اور آل محمد پہ درود بھیج رہے تھے۔ شب معراج حضور نبی کریم کا استقبال جو حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا وہ حضور پر اور حضور کی آل پر درود بھیج کر کیا تھا۔ اور پھر میرے آقا تشریف لے کر جب جاتے ہیں اور وہاں جا کر جب نبی کریم صاحب لولاک نماز پڑھاتے ہیں تو وہ یہ بشریت کی معراج تھی، اور یہاں سے حضور نبی کریم صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سدرۃ المنتہا تک جاتے ہیں تو یہ حضور کی صفت نورانیت کی معراج تھی۔ اور میرے آقا وہاں سے آگے جو دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کے مقام پر پہنچے ہیں تو یہ حضور کی حقیقت کی معراج تھی۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بیت المقدس کے اندر سارے انبیاء کو نماز پڑھائی تو حضور نبی کریم صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جب نبیوں نے نماز پڑھی
تو نبیوں کی معراج ہو گئی. کیا میرے آقا کی معراج تو ابھی یہاں سے شروع ہی نہیں ہوئی ہائے ہے. ہائے میرے آقا جب بیت المعمور واہ پر واہ پہنچے واہ واہ واہ. سارے فرشتوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی. میرے آقا کی معراج نہیں ہوئی، یہ فرشتوں کی معراج تھی. واہ واہ. مقام رف رف آتا ہے، رف رف پہ حضور سوار ہو جاتے ہیں اور وہاں پر براق کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ جناب جبریل امین کہتے ہیں اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا، میرے پر جلتے ہیں. اسے اندازہ نہیں تھا کہ جبریل امین کو اگر رحمت اللہ العالمین کے ساتھ جڑ جاتے اللہ پر کی بھی حفاظت فرماتا اور اللہ تعالیٰ منازل بھی عطا فرماتا، لیکن جبریل وہاں رک گئے. حضور نبی کریم رف رف سے پھر آگے مقام نور آتا ہے، حضور نبی کریم رف رف کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ رف رف کی معراج تھی. پھر مقام نور آتا ہے، حضور نبی کریم وہاں تنہا جا رہے ہیں اور نور ہے. یہ نور کی معراج ہے. مصطفیٰ کی معراج ابھی شروع ہی نہیں ہوئی. ایک مقام آتا ہے جہاں رب فرماتا ہے کف یا محمد ان اللہ یصلی علیک. کہا جاتا ہے لہجہ علی میں، لہجہ مولا علی میں خدا نے مصطفیٰ سے کلام کیا، فرمایا اے محمد ٹھہر جائیے، اللہ آپ پر درود بھیج رہا ہے. اور یہاں پر جب یہ کہا ان اللہ یصلی علیک، اللہ آپ پہ درود بھیج رہا ہے، تو وہ تنہا مصطفیٰ پہ درود نہیں تھا، وہ اس مقام پر جہاں مقام کا تصور نہیں تھا، جو لا مقام تھا، وہاں بھی محمد مصطفیٰ پر اور محمد کی آل پر درود بھیجنے والا خدا موجود تھا. کائنات کا سب سے عظیم ذکر وہ ہے جو میرا رب فرما رہا ہے، اور وہ اس لمحے بھی فرما رہا ہے جب مصطفیٰ تنہا تھے. اور وہاں جا کر پروردگار قرآن کہتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. ہر جگہ وہی میں جبریل موجود تھے، لیکن جب وہاں شب معراج رب نے کلام کیا، وہاں تنہا یا ذات خدا تھی یا ذات مصطفیٰ تھی. جو چاہا پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو وہی عطا فرمائی. لیکن یہاں اولیاء اور صوفیاء فرماتے ہیں لوگ اس بحث میں ہیں مصطفیٰ گئے کیسے. کہا ہمارے ہاں یہ جانے کی بحث نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے خدا خود لے گیا. کہا جانا کمال نہیں ہے، اللہ کے حریم ناز میں جا کر پھر اس دنیا میں واپس امت کے لیے، امت کی بھلائی اور انسانیت کی بھلائی کے لیے مصطفیٰ کا لوٹ کر آنا، یہ سب سے بڑا کمال ہے. وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب مولانا مصطفیٰ حیدر نقوی صاحب قبلہ، معراج کا واقعہ رسول پاک کی شان تو بتاتا ہی ہے، لیکن جیسے ابھی جناب علوی صاحب قبلہ نے کہا کہ یہ امت کی شان بھی بتا رہا ہے کہ جب آپ واپس آتے ہیں اور امت کو احوال بتاتے ہیں معراج کا، تو گویا امت کی بھی ایک شان ہے کہ رسول پاک واپس آئے، جو ابھی علوی صاحب قبلہ نے کہا، اور پھر وہاں کے واقعات بتا رہے ہیں. اور امت مصطفیٰ کی بھی شان بڑھ رہی ہے کہ ہم وہ امت ہیں کہ جس کے نبی کو خداوند قدوس نے ایسا مقام عطا کیا کہ کہا کہ 2 کمانوں یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا، کسی نبی کو، کسی مرسل کو، کسی ولی کو یہ مقام حاصل نہیں ہوا جو ہمارے رسول پاک کو ہوا. تو ہم خود امت بھی اس پہ فخر کرتے ہیں. بہت خوبصورت بیان ماشاءاللہ حضرت نے فرمایا ہے. میں اسی گفتگو کو آگے لے کے چلتا ہوں. جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو سب سے بڑا انعام امت مسلمہ پہ کیا ہے، وہ سب سے بڑا انعام میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا محبوب ہمارے درمیان نازل کیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک ہی ایسا وجود ہے کہ جس کے برکت سے کل کائنات میں تمام نعمتیں جاری و ساری ہیں. اور یہ امت مسلمہ کو جتنا بھی فخر کیا جائے وہ کم ہے، اور جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں وہ نبی عطا کیا ہے کہ جس نبی کو جس بھی پیراہے میں، جس بھی پہلو میں دیکھا جائے کہ خدا کی توحید ہی ہمیں نظر آتی ہے. کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس کا کوئی سایہ نہ تھا، اسی کا سایہ بن کے ساتھ ساتھ، جیسے کہ حضرت نے کہا علی بن ابی طالب علیہ السلام ساتھ ساتھ رہے. کہ دیکھیں اب یہاں پہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیا بات ہے. حضرت کا اپنا فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے انا وعلی من نور واحد، میں اور علی نور واحد سے ہے. یہ ذوات مقدسہ جب بھی جہاں بھی جاتی ہیں ان کا
جانا بھی کمال ہوتا ہے اور ان کا آنا بھی کمال ہوتا ہے۔ کوئی شک نہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ واقعہ معراج ہمیں اس جانب بھی ایک توجہ دلاتا ہے اور امت مسلمہ کے لیے ایک بڑی رہنمائی بھی ہے کہ کوئی چاہے کہ وہ معراج حاصل کرے، جیسے نماز کے لیے کہا گیا ہے نا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ کیوں فرمایا حضرت نے کہ تم اتنے میرے عشق میں اور میری الفت میں مگن ہو جاؤ، اور دیکھیں قرآن کا اسلوب کیا ہے عبدی صاحب، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ساتھ ہی تذکرہ آ رہا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میری اطاعت کرو، میرے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہو کہ جو میری اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، نہیں، بے شک اپنے محبوب کو اللہ رب العزت نے ہر مقام پہ اپنے ساتھ رکھا ہے۔ بے شک۔ اور ہم جب امت مسلمہ دیکھتے ہیں اور مل کے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہر نمازی کون سی گواہی دیتا ہے؟ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، وہی لفظ جو معراج کی ایسا ہی آیت میں بیان ہوا اللہ کہ اکبر، اللہ اپنے عبد کو لے گیا۔ واہ، یہ ابدیت کی منزل ہے سرکار کی۔ جو واقعہ معراج ہے یہ ایک بندہ ہے کہ جو گیا بھی کیا ہے، اسرا کا لفظ عابدی صاحب بتا رہا ہے کہ سیر کے لیے گئے ہیں، اور جس کی سیر معراج عرش مولا تک ہو جائے، واہ 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 واہ، سوچیں اس نبی کا مقام کیا ہوگا۔ بے شک، بے اور شک۔ وہ میرا نبی کہ جس کے بارے میں کفار اور مشرکین یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ اے نبی ہم تجھ پہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، لیکن ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں۔ سبحان اللہ، تعریف وہ جو دشمن بھی کرے۔ بے شک۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہم جیسے خاکسار کیا بیان کر سکتے ہیں، جن کی تعریف میں یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اور یہ اللہ رب العزت کی اتنا کمال ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی میرے محبوب کا تذکرہ ہوا ہے وہ بہت خوبصورت انداز میں ہوا ہے، اور ہمارا عشق، ہماری مودت اور ہماری محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بس ایک جملہ میں مزید اس پہ کہنا چاہوں گا کہ جب سورہ مبارکہ انفال میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم کے فعل کو اللہ رب العزت اپنا فعل کہتا ہے، بے شک، کہ اے نبی یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی، یہ مجھے اللہ نے پھینکی۔ اور نبی کے بارے میں کیا ہے کہ نبی اپنی زبان کو وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ میرا نبی ایسے نہ سمجھیے گا کہ اپنی خواہش سے کوئی کام کرتا ہے۔ گویا یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کا عرش مولا پہ جانا بھی مشیت خداوندی تھا، اور وہاں سے اس امت میں واپس آنا بھی مرضی خداوندی بے تھا۔ شک، بے شک، یہ ہم پہ کرم نہیں ہے تو اور کیا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، معراج کے حوالے سے جو ہم نے رسول پاک کی شان کے حوالے سے گفتگو کی، اور خود امت کی شان کے جس کے نبی وہاں گئے، وہاں پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان کرتا ہے کہ ہم نے نشانیاں دکھائیں، اور پھر واپس آ کے رسول پاک نے معراج کے واقعے کی بہت سی باتیں بیان کی۔ ہمارے لیے اس میں کیا کیا اسباق ہیں؟ کیونکہ اگر رسول پاک بیان نہ فرماتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رسول پاک کی ایک شان اور ان کی عظمت تھی، لیکن واپس آ کر امت کو بتانا، اس کا مطلب ہے معراج کا تعلق امت سے بھی بنتا ہے کہ اس نے کچھ لیسنز ہیں، کچھ انفارمیشن ہے، اور پھر انفارمیشن اور نالج پر عمل کرنے کا بھی کوئی کی منزل ہے، وہ بھی ہمیں بتائیے ذرا۔ دیکھیے قرآن حکیم نے جب یہ فرمایا نا کہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، آگے فرمایا الذی بارکنا حولہ، یہ مسجد اقصی وہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ بھئی مسجد کے اندر برکت تو یہ کہا گیا کہ 27 نمازوں کا ثواب ہے، آپ گھر میں پڑھتے ہیں تو ایک نماز کا ثواب ہے، لیکن یہ جو مسجد حرام ہے اس کے ارد گرد برکتیں ہیں، اور اس لیے فرمایا ان برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے محبوب آغاز آپ نے وہاں سے کرنا ہے۔ جو عروج ہے اس کا آغاز مسجد اقصی سے کیوں کروایا گیا؟ حضور فرماتے ہیں انا و علی من شجرۃ واحد، میں اور علی ایک شجرے سے ہیں، اور وہ شجرہ شجرہ نبوت تھا۔ یہ الگ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ علی آپ کی مجھ سے وہی نسبت ہے جو حضرت موسیٰ اور ہارون کی ہے، لیکن میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ آپ کو اللہ نے مرتبہ ولایت میں وہ مقام عطا کیا ہے کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کے آپ مولا ہیں۔ یعنی نبی کریم صاحب لولاک نے اپنے بعد ہر مومن کا مولا بنا دیا، یہ ایک مرتبہ الگ ہے جو اخی رسول کا۔ اب نبی کریم صاحب لولاک کو شب معراج حکم دیا گیا کہ حبیب پہلے مسجد اقصی آئیں کیونکہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ اب علماء نے اس پہ تصریح قائم کی کہ 70,000 انبیاء کرام
مسجد اقصیٰ کے آس پاس مدفون اچھا، ہیں۔ اس کو یہ مسجد اقصیٰ کے حوالے سے کچھ گفتگو، اور یہ جو آپ شرف بیان کر رہے ہیں، اور آپ نے خود بھی فرمایا کہ انبیاء کا شرف ہے کہ انہیں یہ سعادت ہوئی کہ رسول مقبول کی امامت میں وہ نماز کی صفیں باندھیں، اس پر گفتگو کریں گے۔ ایک وقفہ لینا ہے ناظرین، جلد ہی واپس آتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں واقعہ معراج اور شان رسالت، اور کیا خوبصورت، کیف آور، دلکش و دل نشیں گفتگو جناب مولانا حیدر علوی صاحب اور مولانا مصطفیٰ حیدر نقوی صاحب بیان فرما رہے ہیں۔ واقعہ معراج، اور وقفے سے قبل آپ ایک بڑی عظیم الشان کیفیت بیان فرما رہے تھے، بلکہ ایک تصویر کشی کر رہے تھے کہ انبیاء موجود ہیں 1,24,000 اور رسول پاک امامت کے لیے تیار ہیں، اور مسجد اقصیٰ کی کچھ برکتوں کا آپ بیان فرما رہے تھے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسجد اقصیٰ کے لیے قرآن حکیم نے کہا کہ اللہ زی بارکنا حولہ، کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ حالانکہ انبیاء نے بھی آ کر نماز پڑھی ہے تو مسجد اقصیٰ کے اندر پڑھی ہے۔ ہمارے ہاں کہیں بھی علاقوں میں مساجد موجود ہیں تو مساجد کے اندر برکت ہوتی ہے، محلے کے اندر یہ نہیں کہا جاتا، لیکن علماء نے کہا اس میں 70,000 انبیاء کرام کی قبریں تھیں۔ تو پروردگار عالم فرمایا حبیب سب سے بڑے کائنات کے سفر کو آپ اختیار کر رہے ہیں تو پہلے اپنے بزرگوں کے مزارات پر آئیں، وہاں حاضری دیں تاکہ آپ کے سفر میں برکت ہو جائے۔ ہمارے ہاں تصوف کی دنیا میں جب بھی کوئی بڑا کام کرنے لگتے ہیں تو درود کی محفل سجا لی جاتی ہے، یا اپنے علاقے کے اندر کوئی اہل بیت اطہار مدفون ہے تو ان کے مزارات پہ حاضری دی جاتی ہے۔ یہ اصل میں سفر معراج کی حکمت کے تحت ہی یہ سارا سفر اختیار کیا جاتا ہے، تاکہ اس سفر میں جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں، جب آپ اپنے شجرے کو سلام کر لیتے ہیں، جب آپ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں حاضری دے لیتے ہیں، یا آپ کسی بھی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد کوئی اپنا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ پھر فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، بھی یہ ساری معراج ہم نے اس لیے نہیں کروائی کہ جنت دکھائیں دوزخ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے اپنی نشانیاں دکھائی ہیں اپنے حبیب کو۔ اور ویسے تو کائنات کی ہر چیز اللہ پر دلالت کرتی ہے، قرآن کی ہر آیت کو آیت ہی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن آیاتنا، ہم نے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اور وہاں جب حضور تشریف لائے تو فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بڑے حسین ترین صورت میں دیکھا۔ اور اس کی حکمت کیا تھی شب معراج کی سب سے بڑی؟ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب دور تھا تو جادوگری بڑے عروج پر تھی، اللہ نے عصائے موسوی کا ایسا دیا جو ہے معجزہ کہ وہ سارے کے سارے جادوگر جو ہے وہ آپ کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، عاجز ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب اپنے پورے عروج پر تھی، اللہ نے ایسے معجزے عطا کیے کہ مادر زاد اندھوں کو آپ اور کوڑیوں کو اور جو بھی بیمار تھے، برس کے مریض تھے، ان کو ہاتھ پھیرتے اور شفا یاب کر دے، حتیٰ کہ مردوں تک کو زندہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اس دور کا یہ معجزہ دیکھ کر غیر جو تھے، جو خدا کے انکار کرنے والے تھے، وہ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ اور یہ یاد رکھیے گا اسلام کا اطلاق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ تک تمام مذاہب، آسمانی مذاہب پہ یکساں ہوتا ہے۔ یہ موسوی، عیسوی، محمدی، یہ ہمارے تعارف ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام کی جب بات آتی ہے تو یہ صدیوں پر محیط اللہ کی توحید کی تاریخ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو جب میرے آقا کو ایسا معجزہ جو عاجز کر دے انسانیت کو، تو کیونکہ حضور جانتے تھے کہ جہاں میں نے آنا ہے وہاں سائنس نے ترقی کرنی ہے، لوگوں نے تسخیر کائنات کا ایک سفر طے کرنا ہے۔ اللہ نے شب معراج اپنے محبوب کو ایسا معجزہ عطا کیا، آج سائنس چاند اور مریخ پر بھی قدم رکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کروڑوں کہکشاؤں کا ایک نیا سلسلہ آنکھوں کے سامنے نظر آتا ہے۔ وہ جو لامکان کا تصور ہے، سائنس کہتی ہے وہاں تک ہم ابھی بھی نہیں پہنچے اور نہ ہی پہنچ سکتے ہیں اللہ کے حریم ناز تک۔ رب نے ایسا حضور نبی کریم صاحب الاولاق کو معراج کی صورت میں سفر عطا فرمایا کہ سائنس جتنی بھی ترقی کرے وہ حضور کی گرد راہ تک تو پہنچے، معراج تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ حضور نبی کریم صاحب الاولاق کا جو سفر معراج ہے وہ اس امت کو جو سبق اور پیغام دے رہا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو پتھروں کے دور میں نہیں رکھنا بلکہ علم کی دنیا میں قدم رکھنا ہے۔ اور اقرا کے ساتھ جس وحی کا آغاز ہوا اور جس مصطفیٰ کریم جو نبی اور رحمہ ہیں ہمارے لیے،
انہیں جو اللہ نے معراج کی صورت میں سفر عطا کیا، یہ انسانیت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم نے آگے بڑھنا ہے، تم نے کمن ڈالنی ہے چاند اور تاروں کے اوپر، تاکہ وہ امت جس کو اللہ نے عروجی نبی عطا کیا ہے وہ امت بھی عروج کا سفر طے کرے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا مصطفیٰ حیدر نقوی صاحب، ایک اور روایت جو 27 رجب کے بارے میں ہے، ایک مضبوط روایت تاریخ میں، کہ یہ وہ دن بھی ہے کہ جب رسول پاک مبعوث بر رسالت ہوئے۔ رسول پاک تو ظاہر نبی ازل سے ہیں، بڑی معروف حدیث ہے جو آپ بیان فرما دیں گے، لیکن اس دن کا ایک سگنیفیکنس یہ بھی ہے، تو اور اس کو علماء نے کہا ہے کہ اگر یہ روایت، اس روایت پر بات کی جائے اور یوم مبعث پر، تو یہ عیدوں میں سب سے بڑی عید ہے۔ اس سے بڑی عید اور کیا ہوگی کہ رسول پاک کو مبعوث بر رسالت کیا گیا، یعنی اعلان رسالت جو ہے اس کے حوالے سے اور پہلی وحی اترنے کے حوالے سے۔ جی بہت خوبصورت سوال ہے جی۔ اس کے متعلق جیسے کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ اے آقا آپ کب سے نبی تھے، تو آقا نے فرمایا کنت نبیًا آدم و بین الماء والطین۔ اس کے ساتھ ہی انا والی من نور واحد کی بات جب آتی ہے تو علی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ مولا آپ کب سے ولی ہیں، تو علی علیہ السلام نے فرمایا کنت ولیًا آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا کہ جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ شب بعثت بھی بالکل منائی جاتی ہے، اور علماء اسلامیہ نے یہ تذکرہ ذکر کیا ہے، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ تاریخیں، زمان اور مکان کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی موجود تھے اور ہر چیز موجود تھی۔ یہاں پہ ایک چیز یہ میں کہنا چاہوں گا کہ مبعوث بر رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوئی ہے بعثت، تو سرکار کے بعثت کا جہاں لاتعداد مقاصد ہے، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جاہلیت اور گمراہی کا خاتمہ بھی تھا۔ یتلو علیہم آیاتی، بے شک یہ وہ نبی ہے کہ جو تمہارے درمیان آیات پڑھے اور تمہارے لیے عالم انسانیت کے لیے یہ سب سے بڑا دین ہے اگر دیکھا جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے، کوئی شک۔ تو یعنی کہ اس 27ویں کی رات میں ہمیں اپنے تزکیے کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ ہمیں ایسا تو نہیں ہے کہ امت مسلمہ کسی نفس پرستی میں، گمراہی میں آ گئی ہو۔ یعنی یہ دن ہمیں یہ ایک پیغام تجدید دے رہا ہے، پیغام بھی اور تجدید عہد کا بھی دن ہے۔ جی جی بالکل، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب جیسے اس معاشرے میں آیا کہ جہاں پہ بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، بت پرستی عام تھی اور ہر برائی اس معاشرے میں تھی، اللہ رب العزت نے کتنا کرم کیا اور اپنا محبوب جب اس امت کے درمیان اتارا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آتے ساتھ ہی پہلے اپنا کردار پیش کیا ہے، یہ پہلے بڑی اہم عمل بات، کر کے، بہت اہم بات، عمل کر کے بتایا ہے کہ دیکھو عمل کرو، اور پھر جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ تعریف وہ کہ جو دشمن کرے۔ بے شک۔ اتنا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ جب کفار سے خطاب کیا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے اور تم اس لشکر کو نہ پاؤ تو کیا کہو گے، تو سبھی نے تھے دشمن لیکن غیرت مند تھے، کم از کم ان کے اندر اتنی سچائی تھی کہ وہ سچ بولیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اندھے ہو گئے، ہمیں لشکر نظر نہیں آیا، لیکن اے محمد آپ کی صداقت پہ ہم انگلی نہیں اٹھائیں گے۔ اس معاشرے میں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار اور گفتار سے بتایا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا، میرا اٹھنا بیٹھنا، تمہیں تبلیغ کرنا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہنا، یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، میری ذاتی کوئی تمنا نہیں ہے۔ اور جنہوں نے دشمنی بھی کی اس دور میں، جیسے کہ طائف کا واقعہ انہوں نے بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی میں، سامعین جانتے ہیں کہ بہت زیادہ مصائب دیکھے، اور سوشل بائیکاٹ دیکھ لیں، شیب ابی طالب نے آپ نے کتنا شدید ترین وقت گزارا،
لیکن ہر مقام پہ اللہ رب العزت نے بڑے پیار سے اپنے محبوب کو یہی کہا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرا محبوب آپ رات کو کھڑے ہوں مگر کم کھڑے ہوں، تیرے پاؤں پہ ورم آ جاتے ہیں، مجھ اللہ سے یہ چیز دیکھی نہیں جاتی۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، اب آخر میں ہم نے معراج کی بات کی، اور معراج کی بات میں جو مرکزی نقطہ بار بار آتا ہے، کیونکہ وہ تو قرآن پاک نے بیان کیا، اس سے تو ہم صرف نظر کر ہی نہیں سکتے، گزر ہی نہیں سکتے کہ پاک ہے وہ رب جو لے گیا مسجد اقصیٰ تک۔ اب جب مسجد اقصیٰ کی بات ہو اور حالات حاضرہ کو ہم دیکھیں، اور جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، اور 1,24,000 انبیاء جہاں اکٹھے ہو کے جنہوں نے رسول پاک کی امامت میں نماز ادا کی، امت مسلمہ کی ایک ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اب بظاہر تو اس وقت وہاں پر سیز فائر ہوا ہے، جنگ بندی ہوئی ہے، لیکن اب امت مسلمہ کے لیے ایک مقام غور ہے کہ ایک ہو جائیں۔ ابھی بھی اگر ایک نہیں ہوئے تو یہ جو سیز فائر ہے یہ ایک فرصت کا لمحہ ہو سکتا ہے باطل قوتوں کے لیے پھر مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے۔ تو اتحاد امت، کاش کہ اس معراج کی اس برکت کے صدقے میں اللہ ہمارے قلب و روح میں یہ ڈال دے کہ سب مسلمان ایک ہو جائیں اپنے قبلہ اول کے لیے، اور وہاں پر جو مظلوموں کا خون بہہ رہا ہے اور جو ظلم ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے۔ ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین کو ہائے ہائے راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ۔ ہائے ہائے ہائے، بے شک۔ دیکھیے اس امت کو عروج اور بلندی کا یہ غمخوار نبی تھے اس امت کے۔ جب براق پہ سوار ہونے لگے تو امتی امتی، جب اللہ کے حریم ناز میں پہنچے تو سل یا محمد، اے محمد مانگ کیا مانگتے ہو؟ کہا مالک میری گناہ گار امت ہے اسے بخش دینا۔ جس امت کے لیے مصطفیٰ غاروں میں روئے، جس امت کے لیے حضور کے دل کو اتنی تکلیف درد محسوس کرتے تھے، آج اس امت کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ اور امت کا عالم کیا ہے کہ وہ امت 57 ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، اور ہر ایک سرحد اس طرح مضبوط سرحد ہے کہ مسلمان دوسرا اس میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ یہ تو جغرافیائی لحاظ سے ہے نا، اور پھر مذہبی لحاظ سے تو پتہ نہیں 73 اور 75 اور 100 اور کتنے۔ 70% دنیا کے جو قدرتی وسائل ہیں وہ ان کی ملکیت ہیں، لیکن وہ وسائل استعمال کیوں نہیں کر پا رہے؟ اور ان وسائل کو آج بھی غیر مسلم کیوں استعمال کر پاتے ہیں؟ آپس میں عدم اتحاد کی وجہ سے۔ اور اس وقت جو ایک اسرائیل نے ایک بالکل یہ ازدہا بن کر نسل کشی کی ہے مسلمانوں کی، اور پورا 1.5 سال لگا، اور انہوں نے جناب عمارتوں کو بھی توڑا بورا کر دیا، اور وہاں کے اوپر بسنے والوں کا بھی جو ہے وہ ہاسپٹل تباہ کر دیے، مطلب وہاں نہ صحافی محفوظ، نہ وہاں پہ ڈاکٹر محفوظ، نہ وہاں ٹیچر محفوظ، خواتین بچے، کتنا بڑا ظلم ڈھایا گیا۔ اور میں کہتا ہوں کہ صدی کا سب سے بڑا ظلم تھا، لیکن امت مسلمہ کہاں کھڑی تھی؟ کس کے ساتھ کھڑی تھی؟ یہ کہیے کہ امت مسلمہ اگر کہہ لیں کہ اکثریت جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ حامی تھی، اور وہ بولتی بھی تھی، سوشل میڈیا پہ آواز بھی بلند کرتی تھی، لیکن ہم نے جو حکمران چن رکھے ہیں اور ہمارے جو سپہ سالار ہیں، ان کے پاس جو توپوں کے اندر بارود ہے اس کا ٹارگٹ اسرائیل نہیں ہے۔ ہمارے پاس وسائل ہیں، لیکن وہ وسائل مجتمع ہو کر اسرائیل کے خلاف استعمال ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کا واحد حل یہی ہے کہ ہم آپس میں مسلمان متحد ہوں، فرقہ واریت کی لعنت سے چھٹکارا حاصل کریں، اور نبی اور آل نبی اور پھر بالخصوص سفر معراج سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنے عروج کے سفر کو، ترقی کے سفر کو اختیار کریں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اب علم کا سفر شروع کریں، آپ ٹیکنالوجی کا سفر شروع کریں، اور اپنے وسائل کو مجتمع کریں، اور ان کے اوپر جو امہ کا حق ہے اس کو تسلیم کرتے ہوئے اس طرح آگے بڑھیں کہ پھر سے ہماری لیبارٹریز آباد ہوں، پھر سے ہمارے پاس دشمن تب تک ہم سے خوف زدہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم متحد ہو کر ایک آواز بن کر اس کو للکاریں گے۔ بہت بہت شکریہ جناب مولانا حیدر علوی صاحب قبلہ، اور بہت شکر گزار ہیں ہم جناب مولانا مصطفیٰ حیدر نقوی صاحب۔ واقعہ معراج اور شان رسالت پر بہت خوبصورت گفتگو ہوئی، شان بھی بیان ہوئی، اور آج جو امت مسلمہ کے فرائض ہیں اور جو تقاضا کرتی ہے آج کی صورتحال، اس پر بھی بہت خوبصورت گفتگو ہوئی۔ انشاءاللہ اس وعدے کے ساتھ کہ آپ پھر بھی تشریف لائیں گے اور ایسے ہی خوبصورت موضوعات پر اتنی دلکش و دل نشیں گفتگو آپ فرماتے رہیں گے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ناظرین،
پروگرام صبح درخشاں روزانہ پیش ہوتا ہے اور ایسے ہی خوبصورت موضوعات کے ساتھ ہم آتے ہیں. ہمیں بہترین فیڈ بیک آپ کی جانب سے ملتی ہے اس پروگرام کی اور ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے. فیڈ بیک دیتے رہیے. اتنے ہی اچھے موضوعات کے ساتھ اور خوشگوار گفتگو کے ساتھ ہم حاضر ہوتے رہیں گے. اس ایپیسوڈ سے اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.